بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں ایک نہایت جامع ترین دعا موجود ہے۔ وہ دعائیہ کلمات یہ ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مفہوم ان کا یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ کتنے جامع کلمات ہیں دعا کے حوالے سے۔ چند احادیث سماعت فرمائیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت فرمائی جو چوزے کی طرح دبلا ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعا اللہ رب العزت سے کیا کرتا ہوں کہ اے مالک، جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ جلدی مجھے اس دنیا میں ہی دے دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی قوت کہاں؟ تم نہیں برداشت کر سکتے، تم یہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بہت سے لوگ حضرت انس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی، تو آپ نے دعا ان الفاظ کے ساتھ کی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو انہوں نے کہا اور دعا کر دیجیے، تو آپ نے دوبارہ انہی کلمات کے ساتھ دعا کی۔ تو انہوں نے پھر عرض کی اور زیادہ دعا کر دیں۔ تو آپ نے ان سے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ حالانکہ میں نے تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر کی دعا کر دی۔ واضح بات ہے، انسان کے دو ہی گھر ہیں، دنیا و آخرت۔ تو جب حسنۃ الدنیا اور حسنۃ الآخرہ کا سوال کر لیا، اس کی دعا کر دی، تو اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ آپ ہی سے مروی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ حدیث شریف بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل اور بہت سی کتب حدیث میں موجود ہے۔ اب دیکھیں، حسنہ کے اندر عافیت، علم، عبادت، مال صالح، رزق میں وسعت، نیک اولاد، صحت، کفایت، کتاب اللہ کا فہم، صحبت صالحین، اچھی موت، اچھی قبر، اور پھر اللہ کے ہاں خوبصورت نامہ اعمال، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کی ہر چیز حسنہ میں شامل ہے۔ تو اس سے جامع دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تو صرف یہی کلمات کہتے، اور اگر دعا میں اور بھی کلمات کہنے ہوں تو ان کلمات کو دعا کا حصہ ضرور بناتے، یعنی پہلے یہ کلمات کہہ لیتے، اس کے بعد اور دعائیں بھی کر لیتے۔ تو ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں ان کلمات کو ضرور شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔